کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم کمزور بندے ہم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما ہمیں اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات جس ذکر کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں ان کریم ہستیوں کی قربانیوں کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم جو ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما پروردگار عالم جو صدقہ ہم کھاتے ہیں زمانے کا امام کا حسین کے لنگر کی شکل میں وہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے جتنے وارثات دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو مالک کائنات خالق کائنات ہم سب مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا میرے بھائی ثقلین نے یہ جو صف عزا کا اہتمام کیا اس کو اپنی نصرت میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر میں بھائی ثقلین شاہ کی خدمت میں گزارش کروں گا مہربانی جتنی بھی سنگتیں جتنے بھی آپ کے مہمانان گرامی آئے ہیں ان سب کو پنڈال میں بھیجو تاکہ کوئی نہ کوئی مقصد یہاں سے لے کے جائیں آئے کس لیے آئے ہیں یہ کوشش کروں گا میں مقصد عزاداری پہ گفتگو کروں سید اگر میری بات سن رہے ہیں تو ٹھیک نہیں تو میرا پیغام سید تک ضرور پہنچاؤں جتنے بھی ہیں سب لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں بٹھاؤ گرمی آل محمد کے ذکر کی محتاج نہیں ہوتے موسم ذکر پہ اثر نہیں کرتا
کوئی بات نہیں، بجلی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ محمد نے بھی تو غدیر میں بغیر پنکھوں کے اعلان ولایت کیا تھا۔ میں زمانے کے امام کے تھوڑے سے نام تیرے سامنے بیان کر لوں، پھر میں مقصد پہ آتا ہوں۔ ضروری ہے میری قوم کو، میرے قوم کے بچے بچے کو، امام کے ریت کو سردار کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی وقت بھی کعبے سے کسی بھی نام سے صدا بلند ہو، ریت کو پتہ چلے ہمارے وارث کا نام ہے۔ شاباش۔ ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد۔ آپ کے چہروں کی گھبراہٹ دیکھ کے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، ورنہ قبیلے کے بڑے کا نام ہو اور چہرے کھلکھلا کے نہ اٹھیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مومنوں تمہارے چیف کا نام قائم ہے۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین۔ چند بندوں نے بسم اللہ کا، چند نے سر ہلایا۔ نام کا مطلب بتاتا جاؤں، معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والا۔ شاباش، جاگ گئے ہو۔ مومنوں کو عزت دینے والا، اس لیے کہتا پھر رہا ہوں، کوئی تنگ کرے، کوئی ذلیل کرے، کوئی گالی دے، کوئی غلط کہے، کچھ کہے، صبر کر، مومنوں کو عزت دینے والا آنے والا ہے۔ اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیہ کا وارث، زلدناؤں کا وارث، امام برگاؤں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں، اس کا خصوصی وارث، کربلا، کاظمہ، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، خطبہ، ذاکرین، مقررین، سب کا وارث، شہنشاہ معظم، سلطان مکرم، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شرف۔ دیکھ لو، لائٹ سے گھبرا رہے تھے، مولا کے ذکر نے تمہارے لیے لائٹ بھی انتظام کرا۔ ایک بات آ گئی درمیان میں عرض کرتا جاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم پہ حکومت ہے وہ بندوں کی ہے۔ جملہ کہہ دوں یا چھوڑ دوں؟ صاحبان عرفان ہو تو عرفان وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پہ حکومت بندوں کی ہے۔ ہاں، ظاہری حکومت ہے، حقیقی حکومت نہیں، روحانی حکومت نہیں، ظاہری حکومت بندوں کی ہے، حقیقی حکومت تیرے امام زمان کی ہے، جس کا روحوں پہ کنٹرول ہے، سردار کا روحوں پہ پورا تصرف ہے۔ ابھی سردار کا ذکر شروع ہوا، تیری گرمی دیکھ کے بادشاہ نے کرم کر کے بجلی والوں کے ذہن میں ڈالا، میرے مومن بیٹھے ہیں، پنکھا چلا۔ میں بسم اللہ کر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اب عذر ختم ہو گیا گرمی کا، توجہ میری طرف رکھنی ہے بہت جلدی، مگر اپنا مقصد، کیونکہ میرے یہاں آنے میں امام زمانہ کی کنیزوں کا بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مصروفیت کافی زیادہ ہے، جگہ جگہ
پیغام امام کے لیے پہنچتا ہوں. یہ بھی میرے پروردگار کا مجھ پہ خاص احسان ہے. کوئی بات نہیں، درود پڑھو سردار کی بارگاہ. یا علی یا الاجل 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 الاجل. میری آواز آپ تک پہنچے گی، توجہ کیجئے گا. قرآن میں کچھ کاش ہیں. کاش آپ کو پتہ ہے نا، کاش کس وقت بولا جاتا ہے؟ جب وقت گزر جائے اور وہ کرنے کا موقع نہ ملے، پھر بندہ انسان کہتا ہے کاش میں یہ کر لیتا. مہربانی ذرا، کاش میں یہ کر لیتا. وقت تھا، گزر گیا. اب جیسے منڈیر ماشاءاللہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی بستی ہے. جو لوگ تو مجلس میں تشریف لائے سو بسم اللہ، جو نہیں لے آئے، کسی نے بتایا نا جی ہم نے ذکر سنا اور بڑا اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وہ کہیں گے کاش ہم بھی جاتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں عقل والوں کا تھوڑا سا کمال ہے، ماضی سے سبق لیتے ہیں. مثلا ایک گلی سے گزرنا ہے، وہاں پتہ چلا چوری ہوتی ہے، وہاں سے نہیں گزرتے کیونکہ پتہ اس گلی سے چوری ہوتی ہے. مگر جو گزر جائیں چوری ہو جائے، پھر وہ کہتے ہیں کاش ہم یہاں سے نہ گزرتے. لفظ کاش کو سمجھنا میں تمہیں قرآن کی ایک خوبصورت حقیقت سے آشکار کرنا چاہتا ہوں. بڑی دور دراز سے عزاداران آئے بیٹھے ہیں. موالیان حیدر قرار قرآن میں کاش ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، زیادہ دفعہ آیا ہے. کب، کیسے؟ کاش مجھے ایک دفعہ زندگی پھر دی جاتی. ابھی نہیں سمجھ آ رہی نا، ابھی غلطیاں کرتے ہیں. اچھا، کیا ویسے افسوس ہوتا ہے، دشمن آل محمد بھی غلطی کرے، دوست آل محمد بھی غلطی. میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر گیا، جوڑ نہیں ہے. آل محمد کا دشمن بھی کوئی کوتاہی کرے پھر معافی مانگے، آل محمد کا دوست بھی کوئی غلطی کرے جڑتا نہیں. بڑا فرق ہے. کیوں؟ منڈیر والوں، ایک عام کسان بھی کہیں بیج ڈالتا ہے، پتھر کی زمین پہ نہیں ڈالتا، وہاں ڈالتا ہے جہاں سے فصل کا چانس ہو. اللہ نے تیرے دلوں میں آل محمد کی محبت کا بیج ڈالا ہے. اب فصل نکالنا تیرا کام ہے. لو جی، بات کہیں دور نہ چلی جائے. کاش میں یہ نہ کرتا. قرآن میں کاش کافی معنوں میں آیا. اب ایک ایک آیت پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، بات طویل ہو جائے گی. مختصر مجموعہ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے ایک دفعہ کاش زندگی مل جاتی. کہا جاتا ہے نہیں، اب تیرا وقت ختم. کبھی کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا. اللہ کہتا ہے نہیں، تیرا وقت ختم. پورے قرآن میں پڑھ کے دیکھنا، کاش کاش کاش. گوگل پہ لفظ کاش لکھنا، سامنے تیرے آیتیں آ جائیں گی. مگر ایک کاش وہ ہے جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا تو پڑھ. یعنی دنیا سے جانے کے بعد کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو کاش کہتا رہے، اب تو وقت ختم ہو گیا. لیکن معصوم فرماتے ہیں ملنگ بیٹھے ہیں محفل میں، ملنگوں جملہ سنبھالنا. معصوم فرماتے ہیں مومن کو کہنا چاہیے واقعہ کربلا کے بعد، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی فوز عظیم کو پاتا. مولا، ہم سب چھوٹے ذہن کے مالک ہیں، احسان فرما اس بات کے اوپر جو حقیقت ہے ہماری توجہ وہاں کروا. مولا، ہم تو کربلا میں نہیں ہیں، ہم سے یہ کاش کیوں کروا رہا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ نیچے لکھا ہے، جہاں یہ لکھا ہے نا کتابوں میں، وہاں لکھا ہے جو کاش پڑھے گا، کاش میں کربلا میں ہوتا، اس کو اتنی رکعت کا ثواب ملے گا. لوگوں نے ثواب سمجھ کے پڑھا، سمجھا نہیں. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. عرفان کے موتیاں سنبھالتے جاؤ. ہر کام ثواب کے لالچ میں کرتے ہم. ثواب کیا ملے؟ نماز پڑھی بھئی ثواب ملے گا. نماز میں ہے کیا کیا؟ قیام ہے،
رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، قنوت ہے، کبھی ان کے مقصد بھی سمجھ، قیام کیوں تھا، رکوع کیوں ہے، سجدے کا کیا مطلب ہے، تشہد میں کیا رکھا ہے، ان کے مقصد سمجھ۔ روزہ اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، خدا کی قسم، اس ممبر کی عظمت کی قسم، تجھے بھوکا رکھنا مقصد نہیں۔ اگر تو یہ سمجھے صبح سحری سے اٹھ کر شام کا افطاری تک میں بھوکا رہوں گا اور میں نے روزہ رکھ لیا، یہ مقصد نہیں، بھوکا رکھنا مقصد نہیں۔ دل کر رہے میں نماز کے اوپر گفتگو کروں گا تو خمسہ چاہیے، روزے پہ ایک بات کرتا جاؤں، صبح سے لے کر شام تک مقصد سمجھ، صرف ایک مقصد ہے، یہ بھی سنبھال لے تو بڑی بات ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تو کچھ نہیں کھاتا، روٹی حلال ہے مگر روزے کی حالت میں نہیں کھاتا، پانی حلال ہے مگر روزے کی حالت میں نہیں پیتا۔ سمجھ، تھوڑی سی عقل کی وسعت بڑھا، روزہ اس کو کہتے ہیں جہاں امر آ جائے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں اوئے ہوئے ہوئے، جہاں امر آ جائے وہاں حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مشکل بات میرے خیال میں کر گیا۔ سمجھ روزہ کیوں رکھوایا، سمجھ نماز کیوں پڑھائی۔ بندے کہتے ہیں جی میں نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی، جب بات یہی چلی تو فرمانے لگے نماز بلوغت پہ واجب ہے۔ میں نے کہا واجب اللہ نے کیوں کی؟ فرمانے لگے اللہ کا امر ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ میں نے کہا میں ایک چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے گزارش کروں؟ فرماتے ہیں کیا؟ میں نے کہا نماز کے فائدے پہلے پڑھو۔ کہنے لگے جی ماشاءاللہ اللہ کے حبیب نے ہم سب کے لیے نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے تیری خدمت میں، تمہاری خدمت میں جتنے بھی تشریف فرما ہو مہربان بیٹھے تھے، اہل علم دوست طالب علم بیٹھے تھے، میں نے کہا تمہاری خدمت میں عرض کروں گا، فائدے کے لیے نماز پڑھنا علی کی سیرت نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے، بھئی کیا بات ہے، مجھے ملے گا کیا؟ فائدے کے لیے نماز پڑھنا علی کی سیرت نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی نماز کے فائدے؟ فرمانے لگے صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، اللہ محمد کو عرش پہ بلائے، محمد کو ادھر بلا کے ملاقات کا موقع دے اور ملاقات کرے تو محمد کی معراج کہتے ہیں۔ مومن کو مصلی بچھوا کے مصلی پہ کھڑا کرے، مومن کی معراج بن جاتی ہے۔ کیا صرف اتنی سی بات پہ؟ ہم تو کئی معراجیں کر چکے ہیں۔ کہنے لگے شاہ جی پھر کھولیں۔ میں نے کہا بھائی اصل حقیقت یہ تھی، نماز کے بہت سارے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جو نماز پڑھ کے برائی سے بچ گیا، بے حیائی سے بچ گیا، اسی کی تو معراج ہو گئی، ورنہ تو ٹکرے ہی ہے نا، صبح شام ادھر نماز بھی پڑھے، ادھر کسی کی ماں بہن بیٹی کو بھی۔ اب ماتمیوں یاد رکھنا میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، اسد بخاری پیسوں کے لیے گھر سے نہیں نکلتا، میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں، پیٹرول کی مد میں بھی میں نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ شناختی کارڈ والا سید بننا آسان ہے، اپنے بڑوں کا پتہ دینا مشکل ہے۔ مہربانی بابا جی۔ خدا کی قسم لوگوں کو پتہ نہیں، یہ ممبر بڑی عظمت والی جگہ ہے۔ مجھ جیسا ہر بندہ کوہنیوں کے بل چل کے بھی حسین کا ذکر کرنے آئے، پھر بھی حسین کا مخروض ہے۔ ہر چیز پیسے میں بکتی ہے، حسین کا خون نہیں بکنا چاہیے۔ میری ڈکشنری میں نہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں محنت کر کے پیٹرول ڈالو، ہاں پیسے مجھے بھی کڑوے نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں، ہر بندے کو اچھے لگتے ہیں، مگر مجھے خون حسین میں تر لقمہ اچھا نہیں لگتا۔ عرفان کے موتی سنبھال۔ بندے کہتے ہیں یہ جی نیاز ہے، اور میں نے کہا نیاز وہ ہے جو تو نے کھلائی ہے، یہ فیس ہے۔ نیاز تو وہ ہے جو بانی پکا کے بیٹھا ہے، وہی نیاز ہے نا۔ اس کی جتنی ہمت تھی اس نے محنت کی، دال بنائی، سبزی بنائی، گوشت بنایا، جتنی توفیق تھی اس نے بنائی، وہ نیاز ہے۔ اگر تو وہ نیاز سمجھ کے کھا لے تجھے فیس لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ تو آیا ہے اس کا ذکر کرنے جو رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ شاباش، توجہ رکھنا، میں بسم اللہ کروں۔ میرے بابا جی میں سید، کس بات کا سید؟ کیا کہتے ہیں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔
مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، مہربانی ملنگ جی، ملنگ جی آپ گفتگو آپ لوگوں کے لیے، عاشق ہو عارف ہو، بس کوشش کرو اتنا اپنے آپ کو کمال پہ لے آؤ. خدا کی قسم تمہاری ڈیوٹی ہم سب کی ڈیوٹیوں سے زیادہ ہے، تمہاری بہت بڑی ڈیوٹی ہے. ہاں امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر علی علی کرنا اور ہے، چوک میں کھڑے ہو کر علی علی کرنا اور ہے. اے دیتے دعا نہ ہوندی تے یزید تے لعنت نہ کردہ. ہائے 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 کیا بات ہے. میں بسم اللہ کے میں بسم اللہ کے میں بسم اللہ کے میں دعا نہ، بندے کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو. بھئی تم دعا کے سائے میں ہو، دعا تمہارے ساتھ ساتھ ہے، دعا کرنے والے کریم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. ایمی خام کا دعا کرو دعا کرو، تم مومن ہو، تم کسی غیر کو دعا کرو. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اپنا مقام پہچانو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. تم بہت قیمتی ہو، مولا کی عزت کی قسم. میں نے کہا نا کسان بیج ڈالتا ہے جہاں سے زرخیزی نکلنی ہو. تمہارے دلوں میں بیج آل محمد کی محبت کا ایسے نہیں ڈالا اس نے، اس لیے اپنے آپ کو کم گے. اب کہو کہ سید ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. کم قیمت پہ بیچنا کیا ہے؟ کم قیمت میں بیچنا پہلا یہ ہے جب غازی کے علم کو دیکھ خوش نصیبی محسوس کر کہ تو وہ خوش نصیب ہے جس کو غازی اپنی طرف دیکھنے کی توفیق دے رہا ہے. کوشش کر غازی کا علم دیکھ کے پھر حرام نہ دیکھ. یہ ہے تیرا کمال، ورنہ تو اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچ جائے گا، اپنے اندر موجود روحانیت اور طاقت اور معرفت کو ضائع کر جائے گا. عہد کر. علامہ عباس، ایمان سے بتاؤ علامہ عباس کی زیارت ہر ایک کو نصیب ہے؟ نہیں، چند کو ہے. آپ چند ہو دنیا میں، بہت سارے دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں. غازی کا علم دیکھا منہ پھیر لیتے ہیں. تو خوش نصیب ہے، تجھے غازی کا علم دیکھنا نصیب ہے، تجھے غازی کا علم اٹھانا نصیب ہے. ان ہاتھوں کو کمال سمجھ، جن ہاتھوں سے علامہ عباس پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جا، ورنہ تو کم قیمت پہ اپنے آپ کو بیچ دے گا. کتنا خوش نصیب ہے تو لنگر حسین کا لقمہ کھاتا ہے، شکم میں ڈالتا ہے، سبیل حسین کا پانی کا قطرہ ڈالتا ہے. کوشش کر اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. جس پیٹ میں تو لنگر کا لقمہ ڈالے وہاں حرام کا قطرہ نہ آنے تھے، تب تیرا کمال ہے، ورنہ تو اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچ جائے گا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میں بسم اللہ کروں. انہی کا آگے دور آ رہا ہے، انہی ملنگوں کا ہی دور ہے، انہی عاشقوں کا ہی دور ہے، انہی عارفوں کا ہی دور ہے. تم بھی شامل ہو، ہم سب علی کے ملنگ ہیں، نہیں؟ الحمدللہ ہم سب ملنگ ہیں. انداز اپنا اپنا، ڈیوٹی اپنی اپنی ہے. ہم سب بادشاہ کے ملنگ ہیں انشاءاللہ. مگر ملنگ صرف علی کا صدقہ کھاتا ہے. ملنگ کو دیکھ کے، ملنگ جی معاف کرنا بات کہیں سے کہیں چل پڑی، ملنگ کو دیکھ کے کم از کم غیر کہے اگر یہ علی کا ملنگ ہے اس کا علی کیسا ہوگا. اے شاباش بھائی، زندہ باد گجرات، بہت شکریہ، شکر گزار ہوں آپ کا. اس معیار کی ضرورت ہے. لو جی میں واپس آ رہا ہوں. یا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا. لوگوں نے ثواب سمجھ کے پڑھا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ثواب کی خاطر. یہ ان کا کرم ہے، انہوں نے ہم جیسوں کو ثواب کی لالچ میں حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ بتایا. دیکھیں نا، ہم بیسیکلی لالچی ہے نا. بچپن میں ہمارا باپ کہیں جا رہا ہوتا ہے، ہم باپ کو کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ جائیں گے، باپ کہتے ہیں میں تیرے لیے ٹافی لے آؤں گا، ہم کہتے ہیں چلو آ رہا ہے نا کچھ تو لے آئے گا. بچپن سے لالچ بیٹھتے 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 ذہن میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ حسین کی مجلس میں بھی لالچ لے کے آتے ہیں. یہاں بھی لالچ ہوتی ہے ہمیں، ہمارے ذہن کے کہیں نہ کہیں حسین کی مجلس میں جائیں گے ثواب مل جائے گا، حسین کی مجلس میں جائیں گے جنت چلے جائیں گے. یہی لالچ ہے نا. حسین کی مجلس میں جائیں گے یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، ٹینشن دور ہو جائے گی. کوشش کیا کر تیری پریشانی اور ٹینشن
آل محمد کے صدقے ویسے ہی کرم سے دور ہو جائے گی۔ حسین کی مجلس میں بے سوال بن کے آ، نہیں ہے تیری اولاد، پریشان ہے، عرصہ دراز ہوگی اولاد نہیں، حسین کی مجلس میں بیٹا لینے نا، حسین کا شکریہ ادا کرنے حسین کی مجلس میں آ۔ مولا تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے، حسین کی مجلس میں بیٹا لینے نا، میں ممبر پہ تجھے حل بھی بتاتا جا رہا ہوں، نہیں ہے اولاد، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، انور لے دعا کر، تو مومن ہے، مومنہ ہے، کوشش کر رات کا وہ پہر جب ساری دنیا سو رہی ہو 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھ، مولا کو کہے مولا تو اس کائنات کا سلطان ہے، اللہ کی زمین پہ حجت ہے، میرے پاس اولاد نہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم میاں بیوی ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں مانگ رہے، قائم اپنے لشکر کا سپاہی عطا کر، تو تجھے کرم ہو جائے گا۔ حسین کے پاس بے سوال بن کے آ، کیوں؟ یہ کربلا سکھاتی ہے۔ چیلنج ہے میرا، جتنے مفسر مورخ تشریف فرما ہو، میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ ثابت کر دے لاہور آنا، جو حکم کرو گے میں پورا کرنے کے لیے تیار، مجھے کوئی ثابت کر دے ایک بھی کربلائی نے حسین سے کوئی سوال کیا ہو، سارے بے سوال ہیں۔ اچھا نہیں، میں رات کا ایک منظر دکھا دیتا ہوں، 10 محرم کی رات ہے، سردار فرما رہے ہیں دیکھو یہ یزیدی فوج میری جان کے میری ذات کے دشمن ہے، میں چاہتا ہوں تم چھٹی کر جاؤ، کہ صبح مجھے شہید کر دیں گے، میں چاہتا ہوں تم چھٹی کر جاؤ، میں راضی ہوں، چلے جاؤ، بیعت کے ڈر سے بیٹھے ہو میں بیعت واپس لیتا ہوں، چلے جاؤ، اگر اس گھبراہٹ سے بیٹھے ہو کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے جنت نہیں ملے گی، جنت بھی دیتا ہوں۔ 3 حجت خدا نے تمام فرمائی، 3، 1 نہیں 2 نہیں 3، اگر اس سے بیٹھے ہو کہ تم چلے گئے جنت نہیں جاؤ گے، میں حسین تمہیں کہہ رہا ہوں تم جنت جاؤ گے، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب آپ نے کہیں نہیں جانا، میں اب بانی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں انتظار میں تھا آپ جلدی آئیں گے، بات چلتے چلتے ہماری کہاں پہنچ گئی۔ سردار فرمانے لگے میں چھٹی دیتا ہوں، کیوں؟ کبھی پوچھ حسین سے، آقا سپہ سالار تو فوج لڑنے کے لیے بلاتے ہیں، تو کیسا سپہ سالار ہے، تو چھٹی دے؟ سرکار فرماتے معاملہ کچھ اور ہے، سمجھ میں وہ سپہ سالار ہوں جس کے ہاں لالچیوں کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی تمنا، کوئی بھی طلب، کوئی بھی کچھ مانگنے کے لیے آیا حسین چھٹی دیتا ہے، جاؤ۔ یہاں تیری کم از کم 3 سے 4 مقتل کی کتابوں میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کے گوگل پہ سرچ کر رہنا، علامہ دربندی نے اسرار و شہادہ میں لکھا، مواعظ حسنہ کتاب میں علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی نے لکھا، صاحب ریاض القدس نے لکھا، سردار نے فرمایا نا جب چلے جاؤ چھٹی ہے، سردار نے جلتا ہوا چراغ بجھوا دیا، تھوڑی دیر کھسر پھسر شروع ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو کندھا ہلا کے کہتے ہیں حسین جنت دے رہا ہے، آگے ملتی نہ ملتی مل گئی ہے، چلو۔ 3000 کچھ لوگ علماء نے کہا شب حشور حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں پھر بھی تجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ نہیں آقا بس ایک کریمی فرمانا، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، ہمیں جدا نہ کرنا۔ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، بھائی چکلین شاہ سے چھوٹا بھائیوں جیسا تعلق ہے، ماشاءاللہ میرا اپنا گھر ہے یہاں پہ، میرے بھائی سے پوچھے بھی سید بلایا تھا لاہور سے آیا تھا، فیس نہیں لیتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا۔ کربلائیوں نے مانگا تھا قرب، کربلائی کہاں ہے؟ جنت لیتے تو چھوڑ کے چلے جاتے، کربلائی کہاں ہے؟ بھائی چکلین شاہ ان کو بتا دینا، ذرا تھوڑی سی ذہن کی گیریں کھول کے سوچنا، عرفان کی اینک لگا کے دیکھنا، انہوں نے مانگا تھا قرب۔ قرب کا مطلب یہ حسین جہاں آپ وہاں ہم، جہاں آپ وہاں ہم۔ ہو سکتا ہے پیر ثقلین تیرے سے کوئی سوال کرے تو جواب دینا، انہوں نے مانگا تھا قرب۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے کتابیں نہ کھول، ان کو تلاش کرنے کے لیے علماء کے پاس نہ جا، ان کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر منہ نہ مار۔ جب بھی تجھے دیکھنا ہو 72 کہاں ہیں، غور سے کربلا کی مٹی دیکھنا، جہاں حسین ہوگا وہاں 72۔ یہ ہے بے سوالوں کا مقام، یہ ہے بے سوالوں کا مقام۔ کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے۔
آقا بھی بڑے کریم ہے، فرمایا جدائی نہیں کروں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے، اس لیے کوشش کیا کر کربلا کی مٹی بڑی عظمت کی مالک ہے، تیرے عقیدے میں ٹھڈا نہ مارا کر، پھینکا نہ کر، بے ادبی نہ کیا کر، کیوں؟ اس میں حسین رہتا ہے۔ وہ تیرا سارا دین نسبت پہ چل رہا ہے، نقیب ممبر سارا دن نسبت پہ چل، یہ کالا کپڑا آپ کے ہاتھ میں بھی میرے ہاتھ میں بھی ہے، انہوں نے کسی تھان سے لیا ہوگا، جس تھان سے انہوں نے یہ کپڑا لیا ہوگا یہ منہ پہ بھی مار رہے ہیں، یہ باتھ روم بھی لے جاتے ہیں، یہاں کسی مومن نے اسی تھان سے کپڑا لیا، علم عباس بنا دیا، وہی تھان وہی کپڑا، نسبت نے کمال کر۔ یہی کربلا کی مٹی کی نسبت ہے حسین سے۔ غور سے دیکھ، جہاں حسین ہے وہاں بے لوث بھی ہے، وہاں عاشق بھی ہیں، وہاں بے سوال بھی ہیں۔ کربلا والو، میں مختصر کر کے تیری خدمت میں نچوڑ پیش کرنے لوں، ملنگو آؤ کربلا والوں سے مل کے ایک سوال کرتے ہیں۔ کربلا والو، تم نے مانگا تھا حسین کا قرب، وہ تو تمہیں مل گیا، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کربلا والے کہتے ہیں خود تو نعرہ لگاتے ہو ہے ہماری، ہے ہماری۔ کربلا والے کہتے ہیں درس گاہ ہے نا ہماری کربلا، درس لو نا۔ کربلا والے کیا درس لے؟ کہا پہلی کوشش کرو زندگی میں بے سوال بنو۔ کربلا والے پھر کیا مانگے؟ کہا جب بھی مانگنا مہدی کا قرب مانگنا۔ شاید کسی تک میرا پیغام پہنچا ہو۔ جب بھی مانگنا زمانے کا امام کا قرب مانگنا، جب بھی مانگنا بادشاہ کا قرب مانگنا، کہیں بھی مانگنا قرب مانگنا۔ قرب پہ کیا ملے گا؟ کہا جہاں بادشاہ ہوں گے وہاں تو ہوگا۔ کربلا ہمیں کو مثال تو دکھا۔ کربلا کہتی ہے 15 شعبان کو عریضے نہیں لکھتا تم؟ ہاں لکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہے عریضے لکھ کے؟ میں آٹے میں ڈال کے پانی میں پھینکتا ہوں۔ کس کے سپرد کرتا ہے؟ حسین بن روح کے۔ بڑا طاقتور ہے، کہیں تو راوی میں ڈالتا ہے، کہیں تو چناب میں ڈالتا ہے، کہیں کسی نہر میں ڈالتا ہے، اگر امریکہ میں ہو تو امریکہ کے پانی میں ڈالتا ہے، انگلینڈ میں ہو تو انگلینڈ کے پانی میں ڈالتا ہے، یورپ میں ہو تو یورپ کے سمندر میں ڈالتا ہے۔ تیرا بڑا یقین ہے کہ تو ڈال کے یہ سوچتا ہے میری عریضے امام تک پہنچ جائیں گے؟ بڑا یقین والا ہے، لیکن یہ ذرا غور تو کر، تو عریضے ڈالتے وقت کہتا کس کو ہے میری عریضے مولا تک پہنچانا؟ تو کہے گا میں کہتا ہوں حسین بن روح کو، حسین بن روح ہمارے یہ خط، ہمارے یہ عریضے ہمارے امام تک پہنچانا۔ بس کربلا یہی کہتی ہے تیرا زمانے کا امام ہے بقیت اللہ، جس طرح ہم اپنے حسین سے جڑے ہیں تو بھی حسین بن روح کی طرح بقیت اللہ سے جڑ جا۔ میرا خیال ہے میں مشکل بات کر گیا، میرا خیال ہے میں مشکل نہیں سمجھا سکا، اور آسان کرتا ہوں۔ میرے پر ٹائم کھلا ہے لیکن کوشش کروں گا پڑھنے والے ہیں ان کو بھی وقت ملے، پیغام پورا دے کے جاؤں، آیا جو ہوں جس مقصد کے لیے۔ ایک اور نعرہ لگاتا ہے تو ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا، سب کو آتا ہے نعرہ حق کا سیدھا، سب بولو نا حق کا سیدھا راستہ۔ لو جی، میں نقیب ممبر سے، میں سٹیج سیکٹری نہیں کہتا، ایسے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، نہ یہ سٹیج ہے نہ یہاں کے سیکٹری ہے، یہ مقدس ممبر ہے، یہ قبر حسین ہے، یہ ان کی نقابت کرتے ہیں، ہم جیسوں کے آنے کا اعلان کرتے ہیں۔ نقیب ممبر سے سوال کروں گا حق کا سیدھا راستہ، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ میں بسم اللہ کروں، فرما رہے چلنے کے لیے، چل کے منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ راستے نہ ہوں بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، راستے ہوتے ہیں تو بندہ منزل پہ پہنچتا ہے نہیں۔ تیرا میرا نعرہ ہے حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ۔ دیر ہو گئی منڈیر والے، گجرات والوں دیر ہو گئی، اتنی تمہید باندھی، امید تھی کہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائیں گی، لیکن کوئی بات نہیں، آؤ تو میں راستے میں نہیں چھوڑنا، ساتھ سفر کراتا ہوں۔ اپنی ایک چھوٹی پست مثال دیتا ہوں، میں لاہور سے چلا، لاہور درمیان والی مجلس میں چھوڑ رہا ہوں، لاہور والے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں منڈیر جا رہا ہوں۔ کن کے ہاں؟ بھائی سکلین شاہ جی کے ہاں۔ کیا کرنا ہے؟ امام بارگاہ میں خطاب کرنا ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے۔ لو جی میں منڈیر آیا، فرض کرو میں منڈیر آ کے نہ میں نے آپ کی زیارت کی نہ میں نے مجلس پڑھی، میں منڈیر کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازار کے راستے دیکھتا رہا، سارے راستے دیکھ کے لاہور پہنچ گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں منڈیر کی گلیوں کے راستے دیکھایا، چوکوں کے راستے دیکھایا، بازاروں کے راستے دیکھایا۔ کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں، تو نے پیٹرول ضائع کیا، وقت ضائع کیا۔ میں نے کہا کیوں؟
کہنے لگے راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا۔ بھئی مہربانی جو پہنچ گئے میں مشکور ہوں، راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا، تیرا مقصد تھا منزل پہ پہنچتا، اس لیے تو نعرہ لگاتا ہے حق کا سیدھا راستہ۔ کربلا بھی کہتی ہے میں بھی راستہ ہوں، مجھ سے گزر منزل تک پہنچا۔ ابھی میرے سے پہلے محترم پڑھ رہے تھے، میرے واجب الاحترام میرے سید پڑھ رہے تھے، یوم ندعو کل اناس، تجھے اور مجھے یہ نہیں کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جا، تجھے اور مجھے نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والا، کہا جائے گا قائم کے دور۔ صرف کھڑا کرنا مقصود نہیں، تجھ مجھ سے سوال بھی ہونا ہے، میری طرف دیکھنا۔ بس یہ نچوڑ پہ آ گیا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کہو گے تو سنا دوں گا، ورنہ دو جملے مسائل پر اجازت۔ طبیعتیں تھک تو نہیں گئیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بسم اللہ کروڑ باری بسم اللہ، یا لیتنی بات بولی تو نہیں؟ کاش میں کربلا میں ہوتا، پوچھا گیا اپنے آپ کو کربلا میں ہوتا، جب نہیں ہے تو کیوں کہے؟ فرمایا اپنے آپ کو کربلا میں سمجھ، اپنے آپ کو محسوس کر کے تو کربلا میں ہے۔ پھر کہا کیا کریں؟ کہا وہی کر جو حر نے کیا تھا۔ مشکل سا جملہ تھا، پہلا نچوڑ تھا، میں مشکور ہوں جو پہنچ گیا ہو۔ جو حر نے کیا تھا تو بھی وہی کر۔ کربلا حر نے تو کیا تھا، میں کروں؟ کہا ہاں، سمجھدار بن، عقل ذہن ذرا سوچ ان چیزوں پر جو معرفت والی ہیں۔ حر کر چکا ہے، جون کر چکا ہے، تو کرے گا؟ نا 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 اور آسان کر دیتا ہوں۔ 3 زمانے نقیب منبر پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ میرے سے پہلے بھائی افتخار شاہ جی پڑھ رہے تھے، وہ ماضی ہے، وہ پڑھ چکے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، یہ حال ہے، میرے بعد ذاکر صاحب پڑھیں گے، یہ مستقبل ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ مستقبل عقل والے سوچتے ہیں، بچے کو اس سکول پڑھاتے ہیں جہاں پتہ ہو بچہ پڑھ کے بڑا آدمی بنے گا، وہ نوکری کرتے ہیں جہاں سے اچھی تنخواہ ملے گی، وہ کاروبار کرتے ہیں جہاں سے کافی منافع ملے گا، گی گے، یہ ہے مستقبل۔ تو اس لیے آج کے بعد بالکل یہ نہیں سوچ کے آنا میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، نہ یہ بھی نہیں سوچ کے نہیں آنا میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا مجھے ثواب ملے گا، نہیں، میں حسین کی مجلس میں جاؤں گا میں بھی مہدی کا حر بنوں گا۔ ہوئے 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 ہوئے، مہربان، میں بھی زمانے کا امام کا حر بنوں گا، میں بھی اپنے امام کا سپاہی بنوں گا، میں بھی۔ اچھا ابھی فرما رہے تھے میرے سے پہلے بادشاہ اپنے دست کرم سے قبروں پہ ہاتھ رکھیں گے مومنوں کی، روایات کافی ہیں، ایک روایت میں بھی تجھے بتاتا جاؤں، دست کرم سے قبروں پہ ہاتھ رکھ کے مومن قبر سے اٹھائے گا۔ ایک روایت یہاں تک پڑھی ہے مولا ہر مومن کی قبر پہ آئے گا، یاد رکھنا، لالچی مومن کی قبر پہ نہیں، سوداگر مومن کی قبر پہ نہیں، حسین کو اپنا آپ دینے والے مومن کی قبر پہ آئے گا، حسین پہ احسان لگانے والے مومن کی قبر پہ نہیں آئے گا، حسین کا احسان سمجھ کے عزاداری کرنے والے مومن کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ کفن جھاڑتا ہوا نوکر کھڑا ہو جائے گا، کنیزہ کھڑی ہو جائے گی، پتہ ہے تجھے؟ نہیں، انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ نقیب منبر آپ ماشاءاللہ اکثر مجالس میں نقابت کرتے ہوں گے، آپ کوشش کیا کریں کان میں ایک جملہ پڑھنے والے کو ضرور کہا کریں، بابا رجت پہ پڑھنا، اہم ٹاپک ہے تیرا رجت۔ کیا رجت؟ امام آئے گا تو کیا ہوگا، اہم ٹاپک ہے۔ تو سن رہا ہے جو صفین میں ہو چکا ہے، جو خیبر میں ہو چکا ہے وہ سن رہا ہے، اب کیا ہوگا یہ تیرا ٹاپک ہے۔ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا رجت، فرمایا جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ اب یہاں کمال دیکھنا، لکھا ہے کتب رجت میں مومن مومنہ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے۔ سرکار فرمائیں گے کن کو دیکھتا ہے؟ مولا وہ جو میرے اپنے آئے تھے دفنانے،
میرا باپ آیا تھا، میرا بیٹا آیا تھا، میرے بھائی آئے تھے، میرے دوست آئے تھے، میرے رشتہ دار آئے تھے، وہ میرے جو اپنے آئے تھے دفنانے، امام فرمائیں گے بھول گیا ہے؟ تیرے سانسوں کی ڈوری تک تیرے اپنے اپنے تھے، تیری سانسوں کی ڈوری ختم، سب نے تجھے میت بنا دیا، اپنا ہوتا تو کوئی یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ تیرے سردار تیری قبر پہ آئیں گے، اٹھ میں آ گیا، بن وہ خوش نصیب تیرا امام تیری قبر پہ آئے۔ نہ دیکھ مومنوں کے عیب، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پہن رہا ہے، یہ تیرا ٹاپک نہیں۔ کوئی مومن اگر تھوڑا لنگر اس کو مولا کا صدقہ مل گیا ہے، خوش ہو، مولا اسے اور دے۔ جلنا مومن کا کام نہیں، تیرے حصے میں جلنا نہیں آیا، نہ جلا کر، نہ حسد کیا کر۔ وہ دیکھو جی اتنے پیسے آ گئے، اگر اس نے کہیں سے غلط کمایا ہے پوچھ لے گا، آ رہا ہے، تجھے کیوں گھبراہٹ ہے، تجھے کیوں پریشانی ہے، آ رہا ہے، پوچھ لے گا۔ تو ٹھیکیدار نہ بن، یا تو تیری امام نے ڈیوٹی لگائی ہو، تیری امام نے ڈیوٹی لگائی ہے، سن سکتا ہے بتاؤں؟ پوچھا تھا مولا امام المتقین سے، مولا آپ کا متقی کیسا ہو؟ فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ یہ ہے تیری ڈیوٹی۔ تو نے اپنی ڈیوٹی پہ غور نہیں کیا، تو نے اپنا وقت ایسے ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ تیرا ٹاپک نہیں، تیرا ٹاپک ہے تو کیا کر رہا ہے، تو اب تک کہاں پہنچا ہے، یہ ہے تیرا ٹاپک۔ اس پہ سوچ، تیرا حق بنتا ہے سوچ۔ اب تک میں تو کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، کبھی مولا نے بھی کہا میرا مومن؟ ہائے ہائے ہائے، یہی مجالس اگر بندے کو حر نہ بنا سکیں، یہ ممبر حر نہ بنا سکا، پھر مجالس مجالس ہی رہیں گی، ثواب ہی رہے گا، قائم کا لشکر تیار نہیں ہوگا۔ دیکھو بڑا فرق ہے مڈیر والوں، گجرات والوں، مہربانی جناب علی، بہت شکریہ۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، ہم سب محب ہیں، شیعہ نہیں بنے ابھی، ہوں گے خوش نصیب تم میں سے کچھ، لیکن اکثریت محب ہیں۔ تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، تارڑ انکل پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق؟ امام فرماتے محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ شاباش، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔ محب وہ جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ جسے ہم چاہتے ہیں۔ کوشش کر، بس ایک کلیہ سن، میں واقعہ بھی نہیں پڑھتا، بس میں نہ چھوڑ، پڑھنے والے کافی ہیں، وقت نہیں ہے، مصائب کے 2 جملے پڑھتا ہوں۔ کلیہ سن، کوشش کر زندگی میں اکیلا اپنے آپ کو سمجھ، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر امام کی بارگاہ گریہ کرتے کرتے سو جا۔ نہ بتا کسی کو مجھے پریشانی ہے، مجھے ٹینشن ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے مسئلہ ہے، مجھے بیماری ہے، نہ بتا، تیرا سلطان موجود ہے۔ اپنے میں بسم اللہ کروں، اپنے امام سے باتیں کرتے کرتے، سرگوشیاں کرتے کرتے، باتیں کرتے کرتے سو جا۔ روٹی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ ہنستے ہیں، مذاقیں اڑاتے ہیں، روٹی نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہہ کے سو جا، مولا تو ہے سلطان، میں ہوں تیری سلطنت کا ایک چھوٹا سا رعیت کا بندہ، مولا روٹی نہیں ہے، تیرے ہوتے ہوئے اگر تیری مرضی سے میں بھوکا سو رہا ہوں تو میں بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹا کے لنگر تجھے، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ بندے ولایت کی بات کرتے ہیں، یقین ککھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ولایت یقین کے کمال کا نام ہے۔ بندہ ڈسپرین پہ جتنا یقین کرتا ہے اتنا علی پہ نہیں ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، نکیب ممبر، پوچھا گیا تھا مولا سے، مولا ولایت؟ فرمایا واجب نہیں اوجب ہے، مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار؟ امام فرماتے ہیں جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے۔ زبانی کلامی ولایت 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 کہنا اور ہے، ولایت کی خوشبو بن کے سلمان جیسا بننا اور ہے، لیکن ہم نہیں بننا ہے، وہ فرشتے ملائکہ اتر کے نہیں آئیں گے، ہم نہیں بننا ہے۔ یہی ممبر ہمیں یہی بنانا چاہتا ہے۔ بادشاہ قبر پہ آئیں، انشاءاللہ ہم سب سرخرو ہونے والوں میں ہوں، انشاءاللہ ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے سفر کرانے کی کوشش کریں۔ کسی کے گھر روٹی نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہے، پتہ ہے، کوشش کر کے چپ کر کے دروازہ کھٹکھٹا کے روٹی پہنچاؤ۔ مومن ہے نا؟ تو کیا سمجھتا ہے مومن کو راضی کیے بغیر تو مولا کو راضی کر لے گا؟
میں یہ ممکن ممبر پہ کھڑا ہوں، مولا کے چاہنے والا جتنا بھی ہے کم از کم اس کو راضی کرنا سب سے پہلا تیرا فریضہ ہے۔ تیرے علاقے میں، تیرے گاؤں میں، تیرے شہر میں کہیں ماڑے مومن کی بچی بیٹھی ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہو رہی، تجھے پتہ چل گیا کہ جی رخصتی نہیں ہو رہی، چپ کر کے کوشش کر، پہلے اکیلا ورنہ 2-4 صاحب ثروت کو اکٹھا کر، ان کو کہے تو کچھ لے لے، تو کچھ لے لے، تو کچھ لے لے، ایک چھوٹی سی گاڑی بھر کے جہیز کی بنا کے کسی بندے کو کہے او مومن کا گھر ہے، اس کی بچی کی رخصتی نہیں ہو رہی، ہم نے نہیں جانا، نیکی کر دریا میں ڈال، ہائے ہائے ہائے، چپ کر کے تو جا، دروازہ کھٹکھٹا، ان کو کہے یہ تیرا جہیز ہے، وہ پوچھے کس نے دیا ہے، کہنا قائم نے بھیجا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں، ظرف پڑھا، مومن بن کے دکھا، مولا تیرا منتظر ہے، مولا بڑا کریم ہے، یہ اتنا میں بسم اللہ کروں، نہیں یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتے ہیں، کوئی بچہ جلدی بولنا شروع کرتا ہے، کسی کو بولنے میں ٹائم لگتا ہے۔ میرے پاس بابا جی کسی کا گلہ نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ میں پڑھ بیٹھا ہوں کتابیں، یہ تیرے قائم کے چہرے کو دیکھیں گے، جو تیرے امام کی یا امام کے گھران کی مخالفت کرتے ہیں نا، تیرے قائم کے چہرے کو دیکھیں گے، تیرے قائم آل محمد ہاتھ دراز کر کے سارے تبرکات انبیاء لے کے آئے گا، سارے تبرکات ائمہ لے کے آئے گا، محمد کا پیراہن لے کے آئے گا، محمد کا تازیانہ لے کے آئے گا، محمد کا امامہ لے کے آئے گا، حیران ہو کے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، حق ہے ہی تم، ہائے 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 ہائے، اللہ بابا جی مومن کا ایک معیار بتاؤں، خدا کی قسم مومن بچوں کو دیکھا کر، بچہ بتاتا ہے مومن کیا ہوتا ہے، بچے کو بھی بیبیوں کے پاس بھیج دے، بچہ آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ مومن ہوتا ہی باحیا ہے، ہائے 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 ہائے، آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہی نہیں، مومن باحیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا، مستورات مومن سے نہیں ڈرتی۔ دنیا اسلام مسجدوں میں کبھی ربیع الاول کا پروگرام ہوا، میں تجھے سناؤں گا میلاد کی حقیقت کیا ہے، کبھی اس طرف چکر لگا انشاءاللہ میں تجھے بتاؤں گا، مومن بن۔ اب مومن کی ایک چھوٹی سی بات اور سن، بس میں بات کرنا چھوڑ تیری خدمت میں پیش کروں۔ لو جی بابا جی کا بیٹا ہے چھوٹا سا، یہ ترڑ صاحب کا، ہمارے انکل تشریف فرمائے آپ کے گجرات کے ہیں، ان کا یہ چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے، کہنے لگا بابا مجھے 100 روپیہ چاہیے، 100 روپیہ چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا کرے گا 100 روپیہ؟ بس وہ میرے ایک دوست نے لیا نا 100 روپیہ، اس کو بھی نہیں پتا 100 کیا ہوتا ہے۔ باپ نے 100 روپیہ دے دیا، دکان کے پاس چلا جائے گا، دکان والے کے پاس، دکان والے سے کہا انکل مجھے ایک ٹافی دینا، بسکٹ دینا۔ انکل نے، دکان والے نے 5 روپے کا بسکٹ 5 روپے کی ٹافی دے کے روانہ کر دیا، 90 گلے میں رکھ لیے۔ یہ واپس آنے لگا، یہ مومن ہے، واپس آنے لگا، کسی نے اس کو کندھا ہلا کے کہا باپ نے 100 روپے دیے تھے، 90 اس کے پاس رہ گئے، اس نے تجھے لوٹ لیا۔ یہ کہنے لگا اس نے نہیں لوٹا، میں نے اس کو لوٹا ہے، میں نے مجرم بنا کے آ رہا ہوں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں اس کو مجرم بنا کے آ رہا ہوں، وہ مجرم بن چکا ہے، اس نے 90 نہیں، اس کو کئی 90 اس کی نسلوں کو دینے پڑے ہیں۔ اس لیے بابا جی کوشش کرو، اندھیروں کو برا نہ کہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ تاکہ اندھیرے روشنی دیکھ کے تیرے پاس آ جائے۔ یہ ممبر حق کا پیغام دینے کے لیے، ممبر محبتیں بانٹنے کے لیے، یا ممبر سب کو قریب کرنے کے لیے ہے، یہ دھکے دینے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی ظالم نہیں سوائے ہمارے اپنے، ہم خود ظالم ہیں، اندر کا نفس ظالم ہے جو لوگوں کے عیب دکھواتا ہے۔ تجھے پتہ ہی علی ولی اللہ کی بحث کیوں چھڑی ہے؟ کبھی سوچنا صحیح، بھلا ان کا جنہوں نے علی ولی اللہ کی بحث چھڑی ہے۔ چلو شکر ہے شیعہ تو کٹھے ہو گئے، ہائے 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 ہائے، اب سارے کہتے ہیں ہم ایک ہیں۔ بابا ایک ہو جاؤ، امام کا ظہور ہوگا سب کہو گے ہم ایک ہیں۔
نہیں یہ تو نہیں ہوگا نقیب ممبر کو آواز دے کے امام کہے نقیب ممبر ادھر آؤ، یہ آ گئے، امام فرمائے او فلاں مومن کو بلا، مولا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں نا، اولی الامر کی اطاعت کے قابل بن، مولا کیا چاہتے ہیں کیسے چاہتے ہیں، مولا کو لبیک کہنا تیرے اوپر لازم ہے، بس کوشش کر ایسا بن جیسا امام تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت قریب ہے، سردار آنے والے ہیں، بادشاہ آنے والے ہیں، 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث بہت جلدی آنے والا ہے، انشاءاللہ روئے زمین کے سارے موالیان حیدر کرار لبیک کہتے ہوئے مولا کے پاس پہنچیں گے۔ میری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ یہ دعا جو تجھے میں نے دی ہے وہ بھی تیرے لیے ہے، کوشش کر اپنے قریب اہل سنت کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل، یہ بھی بڑے اچھے ہیں، ان کو پیار سے سمجھایا کسی نے کبھی نہیں، بابا جی یقین کیجئے بڑے اچھے، بڑے بڑی دنیا مجھے ملی، ایک مجھے کہنے لگا جی آپ کہتے ہو ہمارا امام ہے ہمارا امام ہے ہمارا امام ہے، کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ذرا یہ بتا اللہ عادل ہے یا نہیں؟ کہنے لگا اللہ عادل ہے۔ میں نے کہا یہ بتا اللہ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی؟ کہنے لگا جی دی تھی۔ میں نے کہا کب تک؟ کہنے لگا وقت معلوم تک کی۔ میں نے کہا اللہ اگر عادل ہے جس کو چھوٹ دی تھی کہ تو بہکا، کوئی بچانے والا تو ہوگا نا؟ اوئے ہوئے 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 اتنا سا ٹائم لگا، اگلے بندے کو بات سمجھ آ گئی، محبت سے سمجھاؤ یہ سب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک دعا تیرے لیے تحفہ لاہور والوں نے بھیجا ہے، دعائے کمیل حدیث کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھ، خیر و برکت کی دعائیں ہیں، مگر ساری دعاؤں میں وہ دعا ہے دعائے عہد۔ کتنے مومن پڑھتے ہو؟ بہت کم، پتہ ہی نہیں، کوئی بات نہیں، مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے۔ دعائے عہد تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا، اٹھائے گا۔ وہ دعائے عہد ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تیرا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ہر بندے کی زبان عربی نہیں، ترجمہ اردو میں ساتھ لکھا ہے۔ بس وقت کافی ہو گیا، یہ وہ دن چل رہے ہیں جب نانے کی مزار پہ جانے والی آقا زادیاں، شہزادیاں، مخدرات عصمت بڑے طویل سفر پہ چل کے شام کے قریب پہنچی تھی۔ ہائے ہائے، بھائی افتخار نے بہت اچھی بات کی ہے، سلام پیش کرتا ہوں میں بھائی افتخار کو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مخدرات عصمت کے نام نہیں لینے چاہیے، میں ان کی بات کی توثیق کرتا ہوں، انہوں نے بالکل سچ کہا۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اپنی ماں کو امی کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، چاچی، مامی، نانی، نام نہیں لیتے، ادب کا تقاضا ہے۔ اگر ہماری ماؤں کا اتنا ادب ہے، محمد کی بیٹیوں کا بھی کوئی ادب ہے۔ شاباش، مہربانی بھائی افتخار نقوی، شاباش، میں تیری کمر پیچھے دعا بھی کر رہا ہوں، تو بہت خوبصورت جملہ دے گیا ممبر پہ۔ خدا کی قسم غازی کے مریدوں، میں نے سرکار عباس کی پوری 32 یا 34 سالہ زندگانی پڑھی ہے، آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے۔ ہمیشہ غازی کہتے ہیں آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آیا، سید سجاد سے پوچھا گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، مولا سب سے زیادہ واقعہ کربلا میں کہاں دکھ ہوا تھا؟ تیرے امام نے فرمایا تھا دربار لعین میں، جب ملعون نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ اس لیے کوشش کیا کرو، ضرور کوشش کیا کرو، محمد کی شہزادیوں کے نام لقب سے لیا کرو۔ بالکل صحیح کہہ گئے۔ دیکھو جی منڈیر والو، مالک زمانہ تمہاری مستورات کو سلامت رکھے، امام زمانہ کی کنیزوں میں شمار ہو۔ ایمان سے بتاؤ، ہمارے گھر کی جب مستور مر جاتی ہے بھائی، مولوی اعلان کر کے کیا کہتا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میری ہمساؤں کی ایک بچی چھوٹی سی فوت ہو گئی، مولوی صاحب نے اعلان کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ میں نے بچپن میں ماں سے پوچھا ماں مولوی صاحب نے نام کیوں نہیں لیا؟ میری ماں نے بچپن میں کہا تھا غیرت مند غیرت والا باہر نام برداشت نہیں کرتا۔ آج بھی کہتے ہیں نام لینے کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ تیرا میرا اتنا ادب ہے، علی کی بیٹیوں کا بھی کوئی ادب ہے نا؟ خدا کی قسم ممبر سے ایسے بیان ہوتی ہیں جیسے نکرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ یہ بڑا مقدس گھر ہے، اس لیے ادب بڑا ضروری ہے۔ بھائی سکلین شاہ کو میں کہہ نہیں سکا، ورنہ ایک کاغذ کا پرچہ یہاں لکھ کے رکھنا چاہیے تھا۔ خبردار سکلین شاہ خود سے لکھتا، میں سید ہوں، میرے سے دادیوں کے نام برداشت نہیں ہوتے۔
غیرت مند گھرانے سے ہوں. یہاں کوئی ملک چودھری رہتے ہیں, بڑے بڑے قومیں رہتی ہیں, کسی چودھری کے گھر کے سامنے یا چوک میں کھڑا ہو کے کسی چودھری کی ماں بہن بیٹی کا نام لینا, اگلے وہیں گولی مار دیں گے. تجھے جرت کیسے ہوئی؟ مظلوم ہے تو علی کا گھرانہ مظلوم ہے. ہائے ہائے. میں بسم اللہ کرو. شہزادیاں شام کے باہر 4 فرسخ کے فاصلے پر, 4 فرسخ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر بنتا ہے, اتنے فاصلے پہ ان لائنوں نے ایک قاصد بھیجا تھا, یزید ملعون بے شمار, ضرب بے شمار, اس کمینے کے پاس کہ جا بتا محمد کی بیٹیاں آ گئی ہیں, آگے ہم نے کیا کرنا ہے. قاصد چلا, اس بدبخت نے واپس قاصد کو بھیجا, پیغام دے کے بھیجتا ہے ان کو کہو کہ یہ وہیں رکیں, میں جب تک نہ کہوں یہ شام میں داخل نہ ہوں. پورے 3 دن علی کی بیٹیاں شام کے باہر کھڑی رہی. اللہ اکبر. یہ بدبخت, اس نے ایک میٹنگ بلائی, محفل بلائی, شراب کی, رقص و سرور کی. اس بدبخت نے لائن گھرانے کے لائنوں کو بلایا, ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا, ساروں کو بلا کے میٹنگ بلائی. نبی کا گھرانہ میں نے لوٹ کے شام کے باہر آ کھڑا کروایا ہے, اب میرا ایک ارادہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں جب علی کی بیٹیاں شام داخل ہوں تو شام سجا ہوا. 3 دن پورے موالیان حیدر کرار. میں نہیں کہتا زبردستی تو رو, جتنا رونا آئے رونے کی شکل بنا, تیرا اپنا مقدر ہے, تیرا اپنا نصیب ہے, پر کوشش کیا کر گناہوں کے لیے نہ رویا کر. بڑا دور سے سفر کر کے آتی ہے تیرے آنسوں کو رومال میں لینے محمد کی بیٹی, کوشش کیا کر وہ شہزادی کا رومال تصور میں رکھا کر, کیونکہ شہزادی تیرے آنسوں اکٹھے کر کے سیدھی کربلا جاتی ہے, جا کے حسین کے زخموں پہ لگا کے کہتی ہے بیٹا تیرا مرہم لے کے آئی. اللہ اکبر. نہ دیکھا کون کس طرح رو رہے, کون کس طرح نہیں رو رہا. 3 دن شام دمشق سجدہ رہا. دیہاتوں میں اس بدبخت نے اعلان کروایا سارے اکٹھے ہو جاؤ, فلاں دن نئے کپڑے پہن کے آنا, ہمارے ملک میں عید کا دن ہے. دل دکھے تو کہنا اللہ جل. میں نے صاحبان مقتل کی کتب میں پڑھا ہے 5 لاکھ تماشائی اکٹھا ہوا. اللہ اکبر. اس نے پیغام بھجوایا اب قافلہ لے کے آؤ. باب جابیہ پہ ملعون جا کے کھڑا ہوا. یہ ممبر ہے, معاملہ معمولی نہیں, مصائب معمولی ہیں ہی نہیں. نقیب ممبر تیرے چھٹے امام کا فرمان لکھا ہے مقتل کی ہر کتاب میں شیعہ ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرنا, ہماری توہین نہ کرنا. کوشش کرتا ہوں میں, پہلے پڑھتا ہوں پھر ضمیر پہ تولتا ہوں پھر تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں. معاملہ معمولی نہیں. باب جابیہ پہ یہ خبیث جا کے کھڑا ہوا. اس نے کہا میں اوپر کھڑے ہو کے تماشا دیکھوں گا. 5 لاکھ تماشا اکٹھا ہے. ادھر سے آگے آگے نیزے ہیں, نیزوں پہ سر ہے, پیچھے شہزادیوں کے سواریاں ہیں, ان کے ساتھ ایک وہ غریب ہے جو غریب تھا نہیں, جس کو امت نے غریب کر دیا ہے. اللہ اکبر. سید سجاد. صاحبان مقتل نے لکھا ہے, میں یہاں روک کے جملہ عرض کرنا چاہوں گا. صاحبان مقتل لکھتے ہیں جب امام مظلوم مولا غازی عباس علمدار سرکار علی اکبر جو بھی شہزادہ میدان جانے لگتا سید سجاد کو ودا کر کے جاتا تھا. جو ہی ودا کرنے لگتا سید سجاد بستر سے بڑی مشکل سے اٹھ کے گلے میں باہر ڈال کے ہر شہید کو ایک ہی جملہ کہتے تھے شہادت سے پہلے, کربلا کے اس میدان میں شہید ہو جانا آسان ہے, پھوپھیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ہے, شہزادیوں کو دربار لے جانا بڑا مشکل ہے. کسی نے سلام لکھے سید سجاد پہ, وہ کہتے سید سجاد سلام ہو آپ پر مولا, علی اکبر کے قتل کی جگہ ایک ہے, غازی عباس علمدار کے قتل کی جگہ ایک ہے, مگر سید سجاد تو وہ مقتول ہے, تیرے قتل کی جگہ بہت ہیں. تو ہر بازار کے موڑ پہ قتل ہوتا رہا, ہر چوک میں قتل ہوتا رہا, تیرا خون ہی خون پھر. آگے آگے وہ نحیف ہے, کمر جھک چکی ہے, پیچھے شہزادیوں کی سواریاں ہیں. اچانک شام کی ملکہ نے, معظمہ کائنات نے آواز دی سواریاں روک دو. سید سجاد نے رخ موڑا. پھوپھی اماں اس مزاج میں سواریاں روکنے کا کوئی خاص؟ شہزادی فرماتی ہیں سجاد بیٹا ذرا دیکھ, آگے 5 لاکھ تماشائی ہے,
سجاد بیٹا دیکھ لوگ رقص کر رہے ہیں، لونڈیاں رقص کر رہی ہیں، دفوں پہ ڈھول بج رہے ہیں، کیا کسی شریف زادی کا ایسے ماحول میں جانا بنتا ہے؟ سید سجاد رونے لگے، امام کے سر نے پرواز کی، پرواز دے کے کر کے کہتے میری بہن پریشان نہ ہو، تیرے پردوں کا ضامن اللہ ہے، یہ بازار عبور کرنا ہے تاکہ امت کو پتہ چلے۔ آگے آگے سر روایت کرتا ہے سہل بن سعد شہزوری، یہ روایت کرتا ہے میں جب دمشق پہنچا میں نے دیکھا عجیب دمشق میں سما ہے، عید کا سما ہے، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے مبارکبادیں دے رہے، بس 1 منٹ بس اجازت، لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، ایک ایک سے پوچھتا ہوں کوئی نئی عید آئی ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ کہتے ہیں ایک بوڑھے کو دیکھا، گلے میں کپڑا تھا، سر میں خاک تھی، آہستہ آہستہ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ غریبہ، آہستہ آہستہ میں قریب گیا، میں نے کہا بابا تو کون ہے؟ کہا میں انا سلمان، میں سلمان ہوں۔ کہا بابا یہ کیا ہوا؟ روتے ہوئے کہتے بتاؤں؟ کہاں بابا بتا۔ کہا غریب کو لوٹ کے مارا گیا ہے۔ کہا یہ قافلہ کون ہے؟ کہا اسی غریب کو جس کو گھیر کے لوٹ کے مارا گیا اسی کی پردہ ہے۔ کہا اس غریب کا نام کیا ہے؟ کہا حسین۔ سہل کہتے ہیں جب کہا نا حسین، میں نے پوچھا اس کی اماں کا نام کیا؟ کہا جب میں نے اماں کا نام پوچھا، کہا معظمہ کائنات ام ابیہ شہزادی کونین۔ سہل کہتے ہیں میرے ایسے لگا جیسے زمین سے کسی پاؤں سے زمین کھینچ لی، بیٹھ گیا، دفوں کی آوازیں کہتا بلند ہوئیں، کسی نے ہمت دلائی، کہا اٹھ نہیں تو لتاڑا جائے گا، اٹھ۔ کہا اٹھایا، میں وہاں کھڑا ہوا جہاں سلمان کھڑا رو رہا تھا، میں قریب گیا، میں نے کہا سلمان یہ نیزوں پہ سر کس کے ہیں؟ کہا یہ فلاں شہید کا سر، فلاں شہید کا سر، فلاں، ہر شہید کا سر سلمان بتاتا رہا کہ ایک ایسا شہید آیا جس کا سر بتایا سلمان نے نہیں، عورتوں کی پکار نے بتایا، سر پیٹنے لگی۔ کہا دیکھا ایک چھوٹا سا سر ہے، معصوم سا سر ہے، نیزے پہ سوار ہے، عورتیں آواز دے کے کہہ رہی اللہ کرے تیری ماں مر گئی ہو۔ بس الذین ظلمون منقلبون